بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھ کو رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ پیارے دوستو، آپ سب کی خدمت میں مظفر احمد کا محبت بھرا مسرت بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ میری سعادت مندی ہے کہ میں ان عظیم و سلیم ہستیوں سے مخاطب ہوں جنہیں ساری دنیا مربی، مزکی، مدرس، اتالیق اور معمار قوم کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ پیارے دوستو، معلمین کی سب سے بڑی اور بنیادی ذمہ داری نونہالان قوم کی تربیت کرنا ہے، کیونکہ تعلیم بغیر تربیت کے زہر ہے۔ بحیثیت معلم کے ہمارا مقصد طلباء کی صحیح تربیت کر کے انہیں پروان چڑھانا ہے، ان کی نشو و نما کرنا ہے، ان کی چھپی ہوئی استعدادوں اور صلاحیتوں کو نکھارنا ہے، اور خاک کے فرزند کی تربیت کر کے اس کو خدا تک پہنچانا ہمارا اولین مقصد ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ کو ایک نکتہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے سمجھانے کی اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہر شے کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کاغذ پہ بنا ہوا گلاب کا پھول کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اسے خوشبو نہیں آتی، کیونکہ یہ گلاب کے پھول کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت میں گلاب کا پھول بڑا مہکدار اور خوشبودار ہوتا ہے۔ حقیقت میں گلاب کا پھول اپنی نگہت اور مہک سے سارے ماحول کو معطر کرتا ہے۔ میرے دوستو، علم یا تعلیم کی اہمیت اور افادیت سے کسی کو انکار نہیں۔ علم اور تعلیم کی اہمیت اور افادیت سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، اور علم کی اہمیت ازل سے ابد تک رہے گی۔ علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے۔ پیارے دوستو، علم کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ کسی چیز کے بارے میں جاننا علم کی صورت ہے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ کیا جاننے والے کی تربیت ہوئی ہے یا نہیں۔ گویا تربیت اصل ہے۔ علم کی صورت انسان کو انسانیت سے آشنا نہیں کرا سکتی۔ علم کی صورت انسان کی جہالت کو دور نہیں کر سکتی۔ علم کی صورت انسان کو مادہ پرست بنا دیتی ہے۔ علم کی صورت انسان کو انانیت اور تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے، اور علم کی حقیقت انسان میں عاجزی، انکساری، حلم و بردباری پیدا کرتی ہے۔ علم کی صورت انسان کو اپنے نفس کا غلام بناتی ہے، اور علم کی حقیقت انسان کو اپنے نفس کا آقا بنا دیتی ہے۔ علم کی صورت طاقتور انسان کو ظالم اور کمزور انسان کو مظلوم بناتی ہے۔ علم کی صورت انسان کو ظلمت اور کبھی نہ ختم ہونے والے اندھیروں اور تاریکیوں میں قید کر دیتی ہے، اور علم کی حقیقت انسان کو تاریکیوں اور ظلمتوں سے نکال کر اس کو جمال نور سے نوازتا ہے۔ علم کی صورت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور علم کی حقیقت انسان کو اپنی ذات کی پہچان کراتی ہے۔ علم کی حقیقت انسان کو روح پرور بناتی ہے۔ علم کی صورت انسان کو تخلیقی مقصد سے بے بہرا اور ناآشنا رکھتی ہے، جبکہ علم کی حقیقت سے انسانیت کی معراج کی تکمیل ہوتی ہے۔ علم کی صورت ایک انسان کو دوسرے انسان کا غلام بنانے کے لیے آمادہ کرتی ہے،
بلکہ ایک ملک کو دوسرے ملک کے رہنے والے لوگوں کا خون بہانے کے لیے مجبور کرتی ہے، ان کو تڑپا تڑپا کر مارنے کے لیے اکساتی ہے اور ان کے وسائل کو لوٹنے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ اور علم کی حقیقت انسانوں میں برابری اور مساوات کا جذبہ پیدا کرتی ہے، قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، ہمدردی اور دوستی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ہاں میرے دوستو، علم کی صورت ہٹلر، مسولینی اور چنگیز خان کو جنم دیتی ہے، اور علم کی حقیقت رومی، غزالی اور اقبال جیسے رہبر اور رہنما بناتی ہے۔ علم کی حقیقت انسان کو سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے مفکر اور دانشور بنا دیتے ہیں۔ اس لیے بحیثیت معلم ہمیں علم کی حقیقت کو لے کر چلنا ہے، علم کے نور کی مشعلوں کو جلا کر آگے بڑھنا ہے۔ میرے دوستو، ہم جس سے علم یا تعلیم سمجھ رہے ہیں وہ تعلیم نہیں ہے بلکہ زہر کا ایک پیالہ ہے، اور جو ہم اپنے معصوم بچوں کو پلا رہے ہیں۔ یہ علم کی حقیقت ہے جو نئی نسل کو سنوار سکتی ہے، یہ علم کی حقیقت ہے جو بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا سکتی ہے، یہ علم کی حقیقت ہے جو طلبہ کو اپنے اساتذہ کی تعظیم اور تکریم کرانا سکھائے گی۔ اب میری دوستو، ہم نے تعلیم سے تربیت کو نکال کر مادیت سے جوڑا ہے، اور مادہ پرستی سب سے بڑی بیماری ہے، مادہ پرستی سب سے بڑی بیماری ہے۔ میرے دوستو، مادی تعلیم نے ہمیں اور ہماری نسل کو کم ہمت بنا دیا ہے، کمزور اور کسل مند بنا دیا ہے، اور یہ کم ہمتی اور کمزوری موت سے بھی بدتر شے ہے۔ یہ تعلیم ہے کہ شاہین اپنے بچوں میں گدھوں اور کرگسوں جیسے خصائل پیدا کریں، کہ شیر اپنے بچے کو بکری بنا دے۔ یہ تعلیم ہے۔ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے کہ سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ حکیم الامت ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ معلمین کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے شکوہ کرنا ہے کہ یہ لوگ شہبازوں کو ایسا سبق دے رہے ہیں جو انہیں پستی میں دھکیل رہے ہیں۔ تربیت کر کے ہمیں ان شہبازوں اور ان شاہینوں کو اس پستی سے نکال کر آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرنا سکھانا ہے۔ شکایت کا لہجہ اختیار کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گلھا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی صدائیں تربیت سے نکلتی ہیں میرے دوستو، اور تربیت کا ماخذ صرف اور صرف استاد محترم ہے۔ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شیخ مکتب یعنی استاد محترم کی ذمہ داری کو یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی سنت ہے روح انسانی۔ یعنی مدرسے کا استاد تو ایک ایسے معمار کی حیثیت رکھتا ہے جو طلبہ کی روحانی سطح پر تربیت کرتا ہے۔ اپنے علم و دانش کے ذریعے وہ طالب علموں کی ذہنی سطح کو بلند کرتا ہے۔ بچے کی تربیت میں اساتذہ کا اہم اور نمایاں کردار ہے۔ اگر ہم بحیثیت استاد بچوں کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہوگی، تو یقیناً ایک پرامن معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نونہالانی قوم کی تربیت کرنے میں ناکام ہو گئے تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جہاں ایک انسان دوسرے انسان سے دست و غریباں نظر آئے گا، جہاں انسانیت بھی شرمسار ہوگی۔ میرے دوست، تربیت تعلیم سے زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے، تربیت تعلیم سے زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے۔ تعلیم اگر انسان کو شعور بخشتی ہے تو تربیت اس شعور کا مثبت استعمال سکھاتی ہے۔ تعلیم اگر سوال اٹھانا سکھاتی ہے تو تربیت جواب دینے کا سلیقہ اور ادب سکھاتی ہے۔ مختصراً یہ کہ تعلیم یافتہ افراد اگر ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں تو تربیت یافتہ افراد ایک منظم اور مہذب معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ اگر ہم طلبہ کی تربیت کرنے میں ناکام ہو گئے، اللہ حفاظ فرمائے، اگر ہم طلبہ کی تربیت کرنے میں ناکام ہو گئے، اب چاہے وہ دنیا کے سارے علوم بھی حاصل کر لیں،
لیکن وہ انسانیت کی خدمت کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہ تربیت کے بغیر وہ اس معاشرے کے لیے ناسور بن کر رہ جائیں گے۔ میرے دوستو، جہاں سکول جانے والے بچے براؤن شوگر، ہیروئن، کینیبس، کوکین، اوپیوائڈز کو راحت اور سکون دینے والی شے سمجھتے ہوں، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایسے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں میرے دوستو، تربیت کی۔ جب سکول جانے والے بچوں میں خودکشی کا رجحان بڑھنے لگے تو انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں میرے دوستو، تربیت کی۔ جہاں سکول جانے والے بچے سر اٹھا کر بے حیائی کا مظاہرہ کرنے کو اپنی خوبی سمجھتے ہوں، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تربیت کی۔ جہاں سکول جانے والے بچے ایک دوسرے پہ قاتلانہ حملہ کرنے کو بہادری سمجھتے ہوں، وہاں تعلیم کی کم اور تربیت کی زیادہ ضرورت ہے۔ جو بچے اپنے والدین کے ساتھ ناشائستہ سلوک روا رکھتے ہیں، اپنے والدین کو ستاتے ہیں، اپنے والدین کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، رلاتے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تربیت کی میرے دوستو۔ جہاں سکول جانے والے بچے بے خوف ہو کر اساتذہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں ذلیل کرتے ہوں، وہاں تعلیم کی کم اور تربیت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، معلم قوم کا محافظ اور محسن ہوتا ہے۔ حقیقی استاد زندگی جینے کی وجہ دیتا ہے، اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی ایک استاد ہی سکھاتا ہے۔ ایک معمولی انسان کو معاشرے کا مثالی فرد بنانے میں استاد کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ انسان سازی ہے۔ استاد فقط ایک نام نہیں ہے بلکہ ایک کردار ہے۔ معلم کی ذمہ داری صرف سکھانا نہیں ہے بلکہ تربیت کرنا بھی ہے۔ استاد اپنے شاگردوں کی تربیت میں اسی طرح مگن رہتا ہے جیسے ایک باغباں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی ننھے پودوں کی نگہداشت میں مصروف رہتا ہے۔ استاد کسی بھی قوم یا معاشرے کا معمار ہوتا ہے۔ وہ قوم کو تہذیب و تمدن، اخلاقیات اور معاشرتی اتار چڑھاؤ سے واقف کرواتا ہے۔ بے شک استاد قوم کا محسن ہے۔ استاد محبت، اخوت، رواداری، ہمدردی، ایثار، قربانی، اتفاق، اتحاد، شرافت، امانت، دیانت، صداقت اور عدالت کا سبق دے کر افراد کو اقوام کی امامت سکھاتا ہے۔ میرے دوستو، اچھے اساتذہ خوشگوار معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں، جن سے بہترین نسلیں و قومیں وجود میں آتی ہیں۔ کرۂ ارض پر اساتذہ ان ستاروں کی مانند ہیں جن کی چمک سے بحر و بر کے ظلمات میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ستارے خدا نہ خواستہ اگر ڈوب جائیں نا تو غرق ہونے کے خدشات و امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بقول کسی شاعر کے، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ بغیر تربیت کے تعلیم سے کوئی فیض حاصل نہیں ہو سکتا، اور اگر اس حقیقت سے انکار کیا جائے گا تو معاشرہ تعلیم یافتہ افراد کی ایک کھیپ تو ضرور مہیا کرے گا، لیکن اخلاقی اقدار و روایات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی چلی جائیں گی۔ تعلیم تبھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے جب اس کے ساتھ تربیت بھی پروان چڑھے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ اساتذہ کرام طلباء کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی بھرپور توجہ دیں، کیونکہ محض علمی سطح پر کامیابیاں سمیٹ لینا ہی تعلیم کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تعلیمی نظام، جس کا استاد بہت بڑا حصہ ہے، تعلیمی نظام کا جو بہت بڑا حصہ ہے نا، وہ استاد بھی ہے۔ معلومات کی فراہمی کی حد تک ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے شاید، لیکن تربیت کا فقدان بہرحال بہت کم نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی، خوشحالی اور کامیابی کی ضمانت ضرور ہے، مگر تربیت کے بغیر تعلیم
بیکار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ وہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جگر مراد آبادی کے اس شعر کے ساتھ اپنے دوستوں سے، اپنے رفیقوں سے، اپنے ہم پیشہ ساتھیوں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی، کہ چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔